ریلیجس ڈسکریمنیشن ہے، مائنورٹیز کو گھٹیا سمجھنے کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ہم کچھ ایسے آپ کو پیراگراف پڑھ کے سنائیں گے، ہم آپ کی رائے اس پہ چاہیں گے کہ کیا یہ رائے جو دی گئی ہے یا جو حقائق بیان کیے گئے ہیں یہ صحیح ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے ان ٹیکسٹ بکس کے اندر کہ پاکستان کی شروعات محمد بن قاسم صاحب سے شروع ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کی بنیاد محمد بن قاسم کی آمد سے ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ محمد بن قاسم دو عورتوں کی چیخیں سن کے ان کو بچانے کے لیے آ گیا تھا۔ دس از کالڈ ڈسٹورشن آف ہسٹری۔ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور ٹیکسٹ میں بھی یہ باتیں ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے سومناتھ کا بت توڑ کے وہ ہمارے ہیرو ٹھہرتے ہیں، تو پھر ہم بلاسفیمی کے اگینسٹ دوسروں پہ پروٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی تو کسی کے ہولی جگہ، کسی کے مقدس جگہ کی انہوں نے پامالی کی، انہوں نے کسی کے مندر کو توڑا، تو پھر ہم بابری مسجد کے توڑنے پہ کیسے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ اور سیدھی سی بات ہے بابا، پہلے جیسی ہی رات ہے بابا، تم جہاد جا کے اپنے کابل میں کرو، یہ ہمارا سوات ہے بابا۔ بات محمد بن قاسم کی کیا آپ نے۔ محمد بن قاسم کو ہیرو تو ہم اس کا پورٹریٹ نہ لیتے ہیں کہ ہی واز اے ہیرو اور اس کے داخل ہونے سے اسلام آیا ہے واٹس ایور۔ سندھ کے لوگ محمد بن قاسم کی ڈیفرنٹ تعریف بتاتے ہیں اور ہمیں ڈیفرنٹ بتائی جاتی ہے۔ آپ سندھ کے کسی بندے سے پوچھ لیں، وہ یہ بھی کہے گا ٹو بی ویری آنیسٹ کہ جو راجہ دائر تھا اس کی دونوں بیٹیوں جس کا نام ہرلا دیوی اور شرلا دیوی تھا، اس کا ریپ بھی محمد بن قاسم نے کیا تھا۔ ہم یہ کیوں اثر کرتے ہیں، یہ کیوں چھپاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم کی آمد سے پاکستان کی بنیاد پڑ گئی، تو پھر ہمیں بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے کہ پاکستان کے بانی محمد بن قاسم تھے، محمد علی جناح نہیں تھے۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ ستی ہندوازم میں ستی پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اگر ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ ہندو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو کیا برائی ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں ستی پر پابندی لگ چکی ہے؟ اگر اچھی لگے تو اچھی بات میں، اگر انسانیت کے مطابق کوئی اچھا عمل ہو رہا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ محمد بن قاسم جب آیا تو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، 1940 میں جا کے ہمیں کیوں خیال آیا کہ ہمیں ایک الگ مسلمان ریاست بنانی چاہیے؟ جب پہلی کیبنٹ بناتے ہیں جناح تو اس میں لا منسٹر جو ہے وہ جوگندر ناتھ منڈل ہوتا ہے۔ یہ کیسی اسلامی مملکت ہے جس کا لا منسٹر جو ہے اتنا اہم وہ جوگندر ناتھ منڈل نامی آدمی ہے؟ اس کا فورن منسٹر چودھری ظفر اللہ ہے، جس کا عقیدہ اس وقت بھی کنٹروورشل تھا اور اب تو ہم نے اس کو غیر مسلم قرار دے دیا آئینی طور پہ۔ 6 میں سے 6 منسٹر مقرر کیے تھے پہلی کیبنٹ میں جناح نے، 2 منسٹر یہ ہیں جی۔ تو یہ کیسی اسلامی مملکت جناح بنا رہے تھے؟ اردو کی کلاس 5 کی جو پنجاب ٹیکسٹ بک ہے اس کے پیج 102 پہ کہتے ہیں کہ ہندو ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ معاشرتی علوم کلاس 4 کی کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک، اور کہا جاتا ہے کہ ہندو دین جو ہے وہ اچھی چیزیں نہیں سکھاتا، ہندو عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے۔ سوشل سٹڈیز کی کتاب ہے اور یہ اس میں کہا گیا ہے ہندوز ڈکلیئرڈ دا کانگریس رول ایز دا ہندو رول اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو انلیش ٹیرر آن مسلمس۔ اس کے میں آپ کو ابتسام الہی ظہیر صاحب بہت سارے اگزامپلس دے دیتی ہوں۔ اس طرح کی بات کرنا ٹیکسٹ بکس میں کلاس 5 میں جو بچہ ہوتا ہے 10-11 سال کا، اگر کوئی ہندو بچہ اسکول میں جاتا ہے اور یہ کچھ پڑھتا ہے کیا اثر ہوگا اس کے اوپر؟ اور جو مسلمان بچہ اس کے ساتھ بیٹھا پڑھ رہا ہے تو وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں؟ یہ جو ٹیکسٹ بکس میں آپ نے پڑھ کے چیزیں بتائی ہیں، یہ چیزیں اور ان کے پیچھے جو سوچ اور فلسفہ ہے وہ پاکستان کو یکجا تو نہیں رکھ سکا۔ پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج کل بھی جو پاکستان میں کتنا خرابیاں ہیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، فاٹا میں دیکھ لیں، جنگ کا شکار ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں بچا کے نہیں، ہمیں بچایا نہیں، ہمیں وہ انہیں کی، ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے۔ لیکن جو اردو لٹریچر کی بات آتی ہے، اردو کی کتاب کی بات آتی ہے، اس میں ہمیں اردو لٹریچر پڑھانے کے علاوہ اس میں بھی آپ ہمیں اسلامی تاریخ پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں اردو لٹریچر پڑھائیں کائنڈلی۔ حافظ سلمان بٹ صاحب، اردو پڑھانی ہے تو کیا لکھے اس میں؟ مہدی حسن صاحب، ان سب کو پڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ
सादत हसन मंटो को भी पढ़ाएं, इसके साथ साथ हबीब जालिब को भी पढ़ाएं। 1971 बांग्लादेश का वॉर का नाम निशान नहीं, बल्कि ये कहा गया, सर अब बात सुनिए, उसके अंदर ये कहा गया है 1948 की जो वॉर हुई थी, 60s में जो वॉर हुई थी, 1971 की जो वॉर हुई थी, वो सब कश्मीर के मसले पे हुई थी। ये इस टेक्स्ट बुक में मौजूद है। आप मुझे बताइए, क्या वक्त नहीं आ गया कि हमें अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए? सीधी सीधी बात है, आप तस्लीम करें या ना करें कि हमारा मौजूदा जो करिकुलम है और हमारे जो मौजूदा टीचर्स हैं स्कूल्स के, उनकी जो ट्रेनिंग है, ये लोग और ये करिकुलम ऐसी नस्ल, ऐसी जनरेशन बनाने में कामयाब नहीं होगा जो दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम का मुकाबला कर सके। सर, मेरा ताल्लुक कैलाश वैली से है और मेरे आप चारों से एक क्वेश्चन है। हमारे पास कैलाश वैली में गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कोई चॉइस नहीं होता और गवर्नमेंट स्कूलों में हमें इस्लामिक स्टडी और इस्लामिक कंपलसरी जो है, दोनों हमें पढ़ाया जाता है, जिसके लिए हमें मदरसों में ट्यूशन करना पड़ता है। सर, ये बात है, एक तो हम उसको समझते ही नहीं है, ऊपर से हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है उसको। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए माइनॉरिटीज के लिए कोई और सब्जेक्ट रखा जाए? आपका मुतालबा बिल्कुल जायज है। अगर आप गैर मुस्लिम, आपके लिए इस्लाम में पढ़ना कतन जरूरी नहीं। अगर आपको सिलेबस में नया इंट्रोड्यूस किया जाए, हम इसकी मुखालफत नहीं। क्या ये तालिबान ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं जो वो नफरत या दहशतगर्दी फैला रहे हैं? गुजरात में जो फसादात हुए थे, क्या उन्होंने करिकुलम पढ़ा था वो फसादात फैला रहे हैं?